اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ہجرت۔ مجھے اور آپ کو کوئی کہے ادھر سے نکل جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ آج کوئی ایک مرلہ زمین نہیں چھوڑتا، تو بستے ہوئے گھروں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے دنیا کی خاطر نہیں، آخرت کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے یقین کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدہ کی ناموس کے لیے یہ لوگ نکلے۔ قرآن کہتا ہے اوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں بڑی اذیتیں دی گئیں، گھر بار چھوڑ دیا۔ بعض نے اپنے اولادوں تک کو، چھوٹوں کو ادھر چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا، عزیز و اقارب چھوڑے، زمین جائیدادیں چھوڑی۔ کس لیے؟ کہ ایمان بچ جائے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو رب نے کہا کہ اپنے ایمان پہ بڑا پختہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے کہا ہم المہتدون کہا، اولئک ہم الراشدون کہا، اولئک حزب اللہ کہا۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا میں سخت سے سخت اذیت کا سامنا کیا۔ اکثر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ ایک دن دار الندوہ میں کفر نے میٹنگ کی، بڑے بڑے سردار، حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، ابو جہل، نضر بن حارث اور جتنے بھی پیشوائے کفار تھے، سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ ایک کمرہ، ایک بیٹھک، ایک گھر تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرداداؤں میں سے ایک پردادا قصی بن کلاب نے بنایا تھا، جس کا مقصد صرف مشورہ تھا کہ مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ ادھر بیٹھ کے اپنے کاموں کا مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورہ ہوا، مشورے میں کسی نے مشورہ یہ دیا، ابھی مشورہ جاری تھا کہ ایک بندہ آ گیا، دروازے پہ بیٹھ گیا، بڑی بوڑھا، سفید ریش، کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کفار نے پوچھا بھائی بابا جی آپ کہاں سے ہیں؟ بابا جی نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ نجد بھی ایک شہر تھا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو اس کو مخاطب کیا گیا شیخ نجدی، یعنی نجد کا رہنے والا بوڑھا۔ اچھا آپ بھی شریک ہوں گے مشورے میں؟ نہیں جی بیٹا، جو مجھے پسند آئے گا ہاں کہوں گا، جو پسند نہیں آئے گا نہ کہہ دوں گا۔ تصدیق کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ اکثر لوگ تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں، یہ بھی اگر ہجرت کر کے چلے گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ایسے کرو ان کو قید کر دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دو۔ پھر اس پہ دوسروں نے کہا اگر قید کر دیا نا تو ان کا بھی بڑا خاندان ہے، وہ چھڑا کے لے جائیں گے، لڑائی پڑ جائے گی۔ شیخ نجدی نے کہا بالکل صحیح ہے، ان کو قید نہ کرو۔ شیخ نجدی کون تھا؟ ابلیس، شیطان، جو بوڑھے کی شکل میں آ گیا تھا۔ نمبر 2 مشورہ دیا ان کو جلا وطن کر دو۔ اس نے کہا اگر جلا وطن کیا تو ان کی زبان دیکھو کتنی میٹھی ہے، ادھر بھی جس کو دعوت دیتے ہیں وہ مسلمان ہو کے ان پہ مار مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم تو جاننے بوجھنے والے ہیں، دوسرے لوگ تو اس سے آگاہ بھی نہیں۔ تو جدھر جائیں گے ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کے کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔
ابو جہل نے یہ مشورہ دیا ایسے کرو ہر قبیلے کا ایک بندہ جمع ہو اور پھر منتخب کر کے ان کو قتل کر دو، اور جب بہت زیادہ قبائل کا ایک بندہ ہوگا تو بنو ہاشم جو ہے سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، دیت پہ راضی ہو جائیں گے، دیت ہم دے کے جان چھوٹ جائے گی اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ شیخ نجدی نے کہا، ابلیس نے کہا سب سے اچھا مشورہ اس کا ہے۔ چنانچہ اس کے مشورے پہ عمل ہوا اور انہوں نے یہ بنا لیا پلان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دو۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے گھر کا رخ کیا۔ ابھی تک آپ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، صحابہ کو کہہ دیا تھا آپ جاؤ۔ حضرت جبریل آئے اور آ کے کہا آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے، اور مورخین نے یوں لکھا ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے اچھے خواب آتے تھے، بالکل اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ہجرت سے پہلے خواب آنا شروع ہوئے۔ کھجوروں والی زمین نظر آئی، یعنی مدینہ جو ہے وہ کھجوروں والا شہر ہے، اس طرح کی خوابیں آنا شروع ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ صبح کو یا شام کو ہر روز حضرت ابوبکر کے گھر جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے گھر کا چکر صبح کو یا شام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ لیکن یہ دیکھیے نا، خلاف معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک بڑا کپڑا سر پہ لیا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا اور کچھ چہرہ بھی ڈھانکا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کٹکھٹایا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دوڑے، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ خیر تو ہے، اس وقت تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر ایک منٹ کے لیے ساکت چپ، اور دوسرا عرض کی یا رسول اللہ اور آپ کی صحابیت آپ کے ساتھ جانے کے لیے کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابوبکر آپ، اور روایات میں یوں بھی ہے یا رسول اللہ اس غلام کو بھی اجازت ہے آپ کے ساتھ؟ کہا آپ کا نام تو رب نے کہا ہے، چونکہ جبریل نے کہا تھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ جائیں گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خوشی سے کسی کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، لوگ کہتے ہیں نا خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں نے اپنے ابو کے آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابوبکر تو میرے ساتھ جائے گا، تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، تو میرے ابا جی کے آنکھوں میں آنسو آئے خوشی سے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے نا 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں، اس موقع کے لیے پہلے سے نا 2 اونٹنیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، 2 اونٹنیاں میں نے تیار کی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 800 درہم کی 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر نے خریدی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یا رسول اللہ ان میں سے جو آپ پسند کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں ابوبکر میں قیمتاً لوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی۔ ابوبکر کا مال تو سارا ہی آپ کے لیے، آپ جیسے تصرف کرنا چاہیں۔ اس حدیث کا مصداق ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ دنیا میں نے سب کے احسان سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی تیار کی، علماء نے لکھا یہی اونٹنی قصوہ تھی جو مشہور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ہے، اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی تھوڑی آواز جاتی رہے، بند نہ کریں نہ بند کریں، چل رہا ہے۔ اللہ صلی علی محمد النبی رسول۔ تو اونٹنی کا نام تھا قصوہ یا جدعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، ادھر تیاری ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن عریقت ایک بندہ تھا رہبر، راستہ بتانے والا، اور جس طرح پہلے وقتوں میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے نا تو جگہ جگہ پوچھتے تھے یہ راستہ ادھر جاتا ہے کہ نہیں، اے ڈنڈی جاندی ہے کہ نہیں اس تک،
اس جگہ. عرب کے ہاں یہ تھا کہ راستے اس طرح بنے ہوئے کوئی نہیں تھے، بڑے بڑے صحرا، لک و دک صحرا، نہ پانی کا انتظام نہ چھاؤں کا انتظام. اور بعض لوگ تھے جن کو رستے کا پتہ تھا، پکے لوگ، وہ رستہ بتاتے ہوتے تھے. چنانچہ سفر کے لیے جب جانا ہوتا تو ایک ساتھ رہبر بھی ہوتا تھا. تو حضرت ابوبکر نے نا عبداللہ ابن اریقت کو کچھ پیسے دے کے مزدوری پہ ساتھ لیا کہ صرف آپ نے ہمیں رستہ بتانا ہے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے حجرے میں قیام کرتے اور اکثر چارپائی پہ، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں قیام فرماتے. اس دن بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن اس دن گھر والی نہیں ہے، یعنی بیوی نہیں ہے، اکیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں صحن میں، اور آپ کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. اور آپ سرگوشی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ نے فرمایا علی، اللہ نے مجھے ہجرت کا اجازت دے دی ہے، ہجرت کا حکم فرما دیا ہے، اب میں رات کو ہجرت کروں گا. اور آپ کے لیے حکم یہ ہے، یہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں مکے والوں کی، آپ نے ان کو دے دینی ہے، اور صبح آپ نے آ جانا ہے، آپ کو فکر کی کوئی بات نہیں، آپ بعد میں آ کے مجھے مدینہ مل لینا. یہ یاد رکھنا کہ اکثر لوگ مسلمان ہجرت کر چکے تھے، حضرت ابوبکر اور علی باقی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور ادھر کفر کا مشورہ تھا، سارے کافر تلواریں نکال کے آقا کے گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ جب ہی آپ باہر نکلیں گے نماز کے لیے فجر کے وقت تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کا کتنا خیال کیا. بتایا کہ جو چیز جس کی ہے نا جی، جو چیز جس کی ہے اسی کی ہے. یہ نہیں ہے یہ مجھے مسئلہ ہو گیا تھا، یہ حادثہ ہو گیا تھا کہ کسی کی چیز نہ دی. جو کسی کا قرض ہے وہ دینا ہے، جو کسی کی امانت ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے. یہاں سے آپ کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امانت از حد درجہ ضروری ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سو گئے. اب باہر کوئی بندہ کلاشن کوف لے کے کھڑا ہو اور کہے باہر نکلو، کہے باہر نکلو، تو کوئی نکلے گا نہیں. کسی کو نیند آئے گی گھر میں؟ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بندہ باہر لے کے تلوار کھڑا ہے، بندے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ وہ سوئے گا، لیکن ایمان کی پختگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اعتماد اس قدر تھا. حضرت علی سو گئے. مورخین نے لکھا ہے خوب سوئے، جس طرح بندہ گوڑی نیند سوتا ہے سوئے. کیوں؟ آقا نے فرمایا تھا آپ مجھے آ کے مکہ مدینہ شریف مل لینا. تو پتہ چلا میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. جب آپ نے فرما دیا علی لوگوں کی امانتیں دے دینا اور بعد میں آ کے مجھے مکہ میں مدینہ میں مل لینا، یہ اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، تشریف فرما ہوئے باہر، اور قرآن کی آیتیں پڑھی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. ہم نے ان پر چادر تان دی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ نے یوں مٹی پکڑی اور یوں پھینک دی، سب کے سر پہ پڑی یا آنکھوں پہ پڑی. اس مٹی کا پڑنا تھا آقا کا معجزہ. سب کی آنکھیں چندیا گئیں، کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر ہی نہیں آئے. وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. ایک بندہ آیا صبح کے وقت، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہا یہ مقصد ہے اس لیے کھڑے ہیں
کہا میں نے تو دیکھا وہ نکل گئے، میں نے تو مکہ سے باہر دیکھا، جبل ثور کی طرف جاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، 3-4 بندے تھے۔ کہا ضرور وہی ہیں، دوڑے لگ گئی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیدل، اس وقت اونٹنیوں پہ نہیں تھے، پہنچے غار ثور میں، قیام فرمایا۔ میں نے اور آپ نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ادھر ہی تشریف فرما ہوئے، اور روایات میں یوں آتا ہے جب مکہ سے جبل ثور کی طرف گئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی ابوبکر آگے کبھی ابوبکر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہا ابوبکر کیا مسئلہ ہے، تیرا مقصد یہ ہے کہ کہیں مجھ پہ کوئی حملہ نہ کر دے؟ کہا یا رسول اللہ ابوبکر کا دل یہ ہے، دشمن کہیں آگے سے آئے تو ابوبکر قربان ہو، پیچھے سے آئے ابوبکر قربان ہو، دائیں بائیں سے ابوبکر حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچے، ابوبکر کی جان قربان ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا اور خود اندر جا کے ساری صفائی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا انتظام کیا، اور روایات میں یہ اگرچہ بعض نے کہا کہ ان روایات میں کچھ سقم ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے ان میں صحت آ جاتی ہے۔ وہ یوں ہے کہ وہ مکڑی نے جالا تان دیا، کبوتر نے آ کے انڈے دے دیے، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مکڑی جالا وہاں تانتی ہے جہاں صفائی کوئی نہ ہو، جہاں کوئی رہتا کوئی نہ ہو، کبوتر انڈے وہاں دیتا ہے جہاں کوئی رہتا کوئی نہ ہو، صفائی کوئی نہ ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو اگر ادھر کوئی گیا ہوتا تو انڈے کیوں ہوتے، اگر اندر کوئی ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کیوں ہوتا؟ وہ تو پہنچ گئے تھے اوپر۔ جب اوپر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہمارے اوپر ہیں، اگر وہ نیچے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو نیچے اتر آئیں، ہمارا دشمن۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر لا تحزن، تو غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين دو میں سے دوسرے کو کہا، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه، جس وقت اپنے صحابی کو کہا، یا اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا، صحابی کون ہے؟ ابو بکر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ قرآن سچا اور ابو بکر کی صحابیت بھی سچی اور پکی، قرآن قیامت تک ہے، سچا ہے سچا ہے، ابو بکر بھی سچا اور سچا ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو کہا۔ اس لیے علماء نے کہا جو ابو بکر کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حادی سی بات کی ہے کہ آج لوگ ابو بکر کے ایمان کا انکار کریں، ان پر تبرہ کریں، ظلم ہے، اور رہیں اسلامی ملک میں کہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء نے لکھا ابو بکر کی صحابیت کا گواہ قرآن ہے، اور ثانی اثنین کہا، ثانی کہا، ثانی کسے کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرے کو۔ یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔